بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل حکیم وائس پہ خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ طوائف کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک بری عورت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن آج کی ویڈیو دیکھ کر شاید آپ کا دل کسی طوائف کے لیے رونے پہ مجبور ہو جائے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دسمبر کے اوائل کی بات ہے، جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورے کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومئی قسمت کے وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے ایک بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو تو میں امام مسجد جا رہا تھا، مگر علاقے کا نام بدنام ہونا اپنی جگہ تھا، جو سنتا تھا، ہنستا تھا اور پھر اظہار افسوس بھی کرتا۔ پھر اللہ بلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو کرنی ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے ہی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی۔ پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سا بچے ہیں جو ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ کے اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور پھر برقعے میں ملبوس عورت ساتھ دیکھ کر بھی 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھر لی۔ تانگا چلا تو کوچوان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کے کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں تھیں۔ میلے کرتوں کے غلیظ ناک پہنچتے تنگ دڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی آدھی باہر لٹکتی ہوئی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں، مگر ان کے پرانے بورڈ کھڑکیوں سے کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا رکا۔ محلے والوں کی تو عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگے۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہوگا۔ کیا پتہ بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہے، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا ہوا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا ہے۔ طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر۔ دبلا پتلا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ چادر، سر پہ سفید ٹوپی، نیچی نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ بھی نہ۔ آدمی بوڑھا تھا، مگر کمال کا حوصلہ اور حکمت اور عمر رکھتا تھا۔ سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔
گھر کیا تھا؟ 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلا اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا؟ بہت تھا یہ ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے ہی شام کا دھندلا سا چھا جاتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پر غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں سوتا تھا۔ یوں اس کو سونے کی جگہ بھی مل جاتی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی۔ ایک بات جب میں آیا تھا دماغ میں تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے میں نے پوچھ لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے جا کر تاکہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے، میاں جی اب کیا بتاؤں؟ جوان آدمی تھا اور غیر شادی شدہ بھی تھا، اور محلے میں بلا حسن کی کیا کمی تھی۔ بس دل آ گیا، ایک لڑکی و لڑکی کے دلال بلا کہاں جانے دیتے تھے۔ سونے کی چڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے اور ایک رات لڑکی کو بھگا کر لے گئے۔ بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے ہی چلے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنا دی، اور پولیس وغیرہ قاتل پکڑنے نہیں گئی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی، پولیس بلا ان چکروں میں کہاں پڑتی ہے، انہیں تو بس اپنا بدلہ وصول کرنا ہوتا ہے اور پھر غائب۔ ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں اس جہنم میں پھنس گیا ہوں۔ میں یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا تو غلام شبیر بولا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں، دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پاک پڑھا دیا گا، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں، بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت ہی کرتے ہیں۔ شروع کے ایام میں پہلے ہی دن دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈکی تشتری لے آیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا، سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے دن یہی معمول رہا تو میں نے سوچا یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر کے آئے۔ تو غلام شبیر کے تو اوسان ختم ہو گئے۔ میاں جی بی بی وہاں نہیں جا سکتی؟ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو وہ بولا کہ
میاں جی اس کا پورا نام پتہ نہیں کیا آپ نے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا۔ میرے غصے کو دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، انہی کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا چلانا پڑے گا، اور آپ کی تنخواہ میں یہ ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا اور کہا کہ ہم شریف لوگ ہیں، غلام شبیر بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد نورا کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مسجد کا کوئی نام نہ تھا، بس سب لوگ اسے ٹبی مسجد کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں اس مسجد کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہنس کر بولا کہ میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کے نام ہوتے ہیں۔ بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی سوچ کر کوئی اچھا سا اس کا نام رکھ دیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گی۔ گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی، دل ہی دل میں نے مسجد کا نام رکھ دیا۔ پھر میرے پاس بچے پڑھنے لگے، وہ سارے لڑکے ہی تھے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ کبھی کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا کہ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس شرارتی کچھ زیادہ تھا۔ تلاوت بھی دل لگا کر نہیں کرتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی اسے درگزر کرنے سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ غلام شبیر سے مالش بھی کروائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائی، مگر درد زور آور بیل کی طرح سر میں چنگاڑتا رہا۔ دوسرا حصہ جلد ہی اپلوڈ کروں گی، انتظار کیجیے۔